والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم سیرت کی کلاس میں 4 ہجری میں چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے غزوہ بدر صغریٰ کا ذکر ہوا تھا۔ ابھی فی الحال ذکر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 4 ہجری میں سیدہ زینب بنت خزیمہ ہلالیہ قیسیہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ام المساکین کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ مساکین پر بہت زیادہ صدقہ کرتی تھیں اور ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 500 درہم، بقول بعض 400 درہم حق مہر دیا۔ ان کی پہلی شادی سیدنا طفیل بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن کسی بنا پر نبھاؤ نہ ہو سکا، اس لیے طفیل رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ کے بھائی عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی شادی سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوئی، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ماں جائی بہن سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی 7 ہجری میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پا گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 2، 3 یا 8 ماہ رہی، پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد امہات المؤمنین میں سے انہی نے وفات پائی۔ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ جمادی الاخرہ 4 ہجری میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے محبوب شوہر سیدنا عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور جمع کر دے گا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بعد شادی نہیں کریں گے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ کیا تم میری بات تسلیم کرو گی؟ ام سلمہ جواب دیتی ہیں بالکل، کیوں نہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی کر لینا۔ اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ
अन्हु ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ उम्म सलमत बअदी रजुलन खैरम मिन्नी ला यहज़ुनुहा वला युज़ीहा। ऐ अल्लाह, मेरे बाद उम्मे सलमा को मुझसे बेहतर शौहर अता फरमाना जो उसे दुख और तकलीफ ना दे। हज़रत उम्मे सलमा और उनके शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा में बहुत ही मोहब्बत थी। जब सैयदना अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफ़ात पाई तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आपने फरमाया, तुम ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लहू व अअक़िबनी मिन्हु उक़बा हसनतन। ऐ अल्लाह, मुझे और उसे बख्श दे और मुझे उससे अच्छा बदला अता फरमा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा बदला अता फरमाया, यानी मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुंचे तो वो ये कहे, बिलाशुबह हम अल्लाह ही के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, और फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इंदका अहतसिबु मुसीबती फ़अजुरनी फ़ीहा व अबदिलनी बिहा खैरम मिनहा। उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु वफ़ात पा गए तो मैं ये दुआ पढ़ा करती थी। मैं जब भी इस कलमे पर पहुँचती कि मुझे उनका नेमुल बदल अता फरमा, यानी फ़अजुरनी फ़ीहा व अबदिलनी बिहा खैरम मिनहा, तो मेरे दिल में ये ख्याल गुजरता था कि भला अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। जब उनकी इद्दत मुकम्मल हो गई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें शादी का पैगाम भेजा, लेकिन उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने रजामंदी का इजहार ना किया। फिर सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु ने शादी का पैगाम भेजा। सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने उनका पैगाम भी कबूल ना किया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हातिब बिन अबी बल्ताअ रदियल्लाहु अन्हु के ज़रिए उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा को शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा, मरहबन बिरसूलिल्लाहि व बिरसूलिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कासिद को खुश आमदीद। सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने पैगाम रसा से ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता देना कि मुझ में 3 खसलतें हैं जिनकी बिना पर मैं आपकी ज़ौजियत के काबिल नहीं। नंबर 1 ये है कि मुझ में गैरत का जज़्बा बहुत शदीद है, यानी दूसरी उम्महातुल मोमिनीन के साथ मेरी गुज़र बसर किस तरह होगी। नंबर 2, मैं बाल बच्चेदार हूँ। नंबर 3, मेरे औलिया में से कोई मौजूद नहीं जो निकाह के वक्त मेरा सरपरस्त ठहरे। कासिद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा को ये जवाब भेजा, तुम्हारा यह कहना कि मुझ में गैरत का जज्बा बहुत शदीद है, दीगर अजवाज से गुजारा मुश्किल है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, वो तुम्हारा ये जज्बा ख़त्म कर देगा। तुम्हारी ये बात कि मैं बाल बच्चेदार हूँ तो तुम्हारे बच्चों से किफ़ायत कर दी जाएगी। तुम्हारे बच्चों की किफ़ालत मेरे ज़िम्मे है, और तुम्हारा ये कौल कि तुम्हारा कोई सरपरस्त मौजूद नहीं है, तो तुम्हारे जितने भी गायब और मौजूद वली हैं, कोई भी तुम्हारी और मेरी शादी नापसंद नहीं करेगा। एक रवायत में है कि सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अधेड़ उम्र हूँ। तो आपने जवाब इरसाल फरमाया, व अम्मा सिन्नु फ़अना अकबरु मिनकी, रही उम्र की बात तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे उमर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु अन्हु से कहा, उठो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इंतजाम करो। चुनांचे उन्होंने अपनी वालिदा की शादी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। एक रवायत में है
کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ولی کی ذمہ داری ان کے بیٹے سلمہ بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما نے ادا کی تھی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیغام نکاح لائے اور انہوں نے ولایت کی ذمہ داری نبھائی۔ نکاح کا معاملہ طے پا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں نے تمہاری فلاں بہن کو جو کچھ دیا ہے تمہیں اس سے کم نہیں دوں گا، یعنی 2 چکیاں، 2 مٹکے اور کھجوروں کے پتوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی زینب کو گود میں اٹھا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معزز اور شرم و حیا والے تھے۔ آپ یہ صورتحال دیکھ کر شرم و حیا کی بنا پر واپس چلے جاتے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھائی، ایک روایت کے مطابق اخیافی بھائی، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو وہ آئے اور زینب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سارا گھر دیکھا لیکن زینب نظر نہ آئی تو آپ نے دریافت کیا، آئینہ زینب، ما فعلت زینب، زینب کہاں ہے، زینب کو کیا ہوا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ عمار رضی اللہ عنہ آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی آتیکم اللیلۃ، میں آج رات آؤں گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آٹا پیسنے کے لیے چکی تلے چادر بچھائی، مٹکے سے کچھ جو نکالے اور انہیں پیس کر چربی میں ملایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی اور اس کے بعد پھر فرمایا، تم اپنے اہل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل احترام ہو، تم چاہو تو میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں، اگر میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں گا تو اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 راتیں گزاروں گا، اور اگر تم چاہو تو تمہارے پاس 3 راتیں قیام کروں، پھر معمول کے مطابق چکر ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ 3 دن تک رہی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے علم و حکمت کی ترویج میں اور اس کو پھیلانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی کو پھیلانے میں جو اسے دوسرے راویوں نے بہت بھرپور حصہ لیا، ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی حصہ لیا۔ ان سے 378 مرفوع احادیث مروی، صحیح بخاری میں 3، صحیح مسلم میں 13 اور متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں آئی ہیں دونوں میں وہ 13 ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ 61 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ بعض مورخین نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات 59 ہجری بیان کی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے، انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اور سب سے آخر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ اب تذکرہ ہوگا ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا۔ اس سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا ہوا تھا۔ اب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا، یہ جلیل القدر خاتون یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، بہادر صحابی عبداللہ بن جحش اور قادر الکلام شاعر ابو احمد بن جحش اور عظیم المرتبہ صحابیہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کی بہن اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی تھی۔ ان کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے، زینب بنت جحش بنت ریاب بن یعمر
بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ اسدیہ رضی اللہ عنہ۔ زینب رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ان کی والدہ امیمہ کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ان کے مسلمان ہونے کی نفی کی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں صحابیات میں شمار کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا پہلا نام برہ تھا، جسے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا سے نہایت محبت تھی، اس وجہ سے آپ نے متعدد عورتوں کا نام زینب رکھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہجرت نبوی سے تقریباً 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں 590 عیسوی میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جن سعادت مند لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، اس میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کا خاندان بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ یوں ان کی بہن زینب رضی اللہ عنہا بھی اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام تھی، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والا۔ جب کفار قریش نے مسلمانوں کا مکہ معظمہ میں جینا تنگ کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 13 نبوی میں سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو جحش کا خاندان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، جس میں نابینا اسلامی شاعر ابو احمد بن جحش، محمد بن عبداللہ بن جحش، زینب بنت جحش، مصعب بن عمیر کی بیوی حمنہ بنت جحش اور عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بنو جحش کا پورا کنبہ بیک وقت سفر ہجرت پر روانہ ہوا تھا، اس لیے ان کا عالی شان گھر خالی ہو گیا، جس پر قریش کے سردار ابو سفیان نے قبضہ کر لیا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی وہ آج ابو سفیان کے قبضے میں ہے، تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس ناگوار صورتحال کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: الا ترضى یا عبداللہ ان يعطيك اللہ بها دارا خیرا منها فی الجنہ، اے عبداللہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ مجھے بخوشی منظور ہے۔ فرمایا: یقین رکھو جنت میں تمہیں اس سے بہتر گھر ملے گا۔ ہجرت کے موقع پر اسلامی شاعر ابو احمد بن جحش رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدہ کہا، اس میں ہجرت کے اسباب، قریش کے ظلم و ستم اور فرزندان اسلام کی ایمان افروز داستان تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عاصم بن ثابت بن ابی اقلح انصاری رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ سیدنا عاصم بن ثابت نے ان کے تمام قبیلے کو اپنا مہمان بھی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک یعنی گود لیے ہوئے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے ہوا، تو معاشرے میں غلام اور آزاد کے امتیازات مل گئے۔ طلاق کے بعد ان کا دوسرا نکاح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی الہی کی بنیاد پر ہوا۔
جس سے لیپالک کو حقیقی بیٹے کا درجہ دینے کی قدیم رسم دم توڑ گئی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ زید رضی اللہ عنہ کی قبیلہ ایسا سے تعلق رکھنے والی اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب بنت جہش سے شادی کر کے معاشرہ کی طبقاتی اونچ نیچ کو ختم کر دیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رشتہ مانگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگنے۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے زید رضی اللہ عنہ کے رشتے کی بات کی تو ان کے بھائی عبد بن جہش نے یہ رشتہ قبول کرنے سے معذرت کی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہما چونک پڑی۔ انہوں نے بڑی حیرانی کے عالم میں عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا میں زید سے شادی کروں؟ میں تو عرب کے معزز ترین قبیلے کی کنواری لڑکی ہوں، میں زید سے شادی نہیں کروں گی، مجھے وہ پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم اس سے شادی کر لو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس بارے میں سوچ بچار کر لوں۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مرد مومن اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اس حکم ربانی کے نازل ہونے کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ زید رضی اللہ عنہ سے میری شادی پر خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا، نعم فإنی قد رضیتہ لک، ہاں بلا شبہ میں نے اسے تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں زید رضی اللہ عنہ سے شادی پر تیار ہوں۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح زمانے جاہلیت کا طبقاتی انداز فکر اپنے آپ مر گیا۔ ایک غلام جو تھے ان کی شادی ایک آزاد نجیب الطرفین سے شادی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی سیدہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے کر دی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو 10 دینار 60 درہم، اوڑھنی، چادر، زیرہ، 60 مد یعنی 31 کلو گرام اناج اور 10 مد یعنی 5 کلو گرام کھجوریں بطور حق مہر دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے قرار پانا دراصل اسلام کے مقاصد جلیلہ کا آئینہ دار تھا، تاکہ لوگوں کے درمیان قبائلی اور خاندانی عصبیت، جاہلانہ فخر و غرور، اونچ نیچ، رنگ و نسل کے باطل امتیازات مٹا دیے جائیں اور انسان کے شرف و مجد اور عظمت و فضیلت کا واحد معیار صرف تقوی قرار پائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دونوں کی شادی
زیادہ دنوں تک چل نہیں پائے، تقدیر الہی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ جاذب نظر نہیں تھے، بہت اٹریکشن نہ تھا، رنگ بھی سانولا تھا۔ ان کے برعکس سیدہ زینب رضی اللہ عنہا انتہائی خوبصورت اور معزز خاتون تھی۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے شادی تو کر لی، لیکن ان دونوں میاں بیوی میں دلی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ گھریلو ماحول میں تلخی آ گئی، آئے دن بڑھتی گئی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو وہ مقام میسر نہ آیا جو وہ چاہتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو دھیرے دھیرے حالات زیادہ ناسازگار ہو گئے۔ سال بھر یا سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک یہ رشتہ چلا، یہاں تک کہ پھر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدگی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں شکایت کیے تھے کئی بار، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ روک دیتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ ادھر سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو طلاق کے بغیر اس الجھن کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ شادی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، اس لیے سیدنا زید رضی اللہ عنہ بذات خود طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہیں نصیحت فرمائی، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں باقاعدہ یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے۔ یہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حالات کو سازگار کرنے کے بے انتہا جتن کیے، جتنی ممکنہ کوششیں ہو سکتی تھیں سب کی، لیکن ہر معاملے کی طرح دل کی دنیا بدل دینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ بیوی کے فطری مزاج کی تبدیلی زید رضی اللہ عنہ کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے انہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی کوئی چاہت نہ رہی۔ وہ بڑے باوقار، خوددار اور شریف النفس انسان تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ اپنی خوشی کے لیے اہلیہ کی زندگی اجیرن کر دیں۔ یوں انہوں نے علیحدگی کا حتمی فیصلہ کر لیا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے رہے اور بیوی کو نہ چھوڑنے کی نصیحت فرماتے رہے، لیکن سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آزردہ اور کشیدہ خاطر تھے کہ انہوں نے بالآخر طلاق دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے طلاق پا کر عدت میں بیٹھ گئی۔ اب ان کا ذہن بالکل خالی تھا، وہ بالکل نہیں جانتی تھیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتظار میں نہیں رکھا، انہیں عدت کے بعد سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنا کر ام المومنین بنا دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور زینب کے پاس نکاح کے لیے میرا تذکرہ کرو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ جب وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ گدھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی شان کا احساس پیدا ہوا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ یہ خیال آیا تو میں نے نظر نیچی کر لی، پھر میں انہیں دوبارہ دیکھ نہ سکا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا، زینب آپ کو مبارک ہو، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کو پیغام نکاح دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، کیا کہا کہ جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی۔ ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، وہ استخارہ کرنے کے لیے فوراً جائے نماز کی طرف لپکیں، ادھر قرآن نازل ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم ہو تو پورا ہو کر ہی رہتا۔ اس فرمان باری تعالیٰ کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیے بغیر ان کے پاس چلے آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ رب ذوالجلال کے اس عظیم احسان پر بطور تشکر 2 ماہ کے روزے رکھنے کی نظر مان لی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بشارت سنانے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سیدہ نے اپنا سارا زیور انہیں انعام میں عطا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، کیا یہ نکاح آسمانی حکم سے ہوا ہے اور خطبے اور گواہ کے بغیر ہو گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والا ہے اور جبریل علیہ السلام اس کے گواہ ہیں۔ اللہ المزوج و جبریل الشاہد، اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والا ہے اور جبریل علیہ السلام اس کے گواہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے یہ مبارک شادی کب ہوئی؟ اس میں کچھ ڈیفرنس آف اوپینین۔ امام قتادہ، واقدی اور بعض اہل مدینہ کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بالمقابل ابو عبیدہ اور ابن بندہ اور اس کے علاوہ خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شادی 3 ہجری میں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلی بات زیادہ مشہور ہے، یعنی 5 ہجری میں زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے 4 ہجری میں شادی۔ حجاب کا جو حکم نازل ہوا وہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہی کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے خاندانی پس منظر کی بنا پر فطرتاً اعزاز و اکرام کی خواہش مند تھی۔
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کر لی تھی۔ دونوں کے محسوسات میں جو فطری اختلاف تھا اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ زید رضی اللہ عنہ نے انہیں خود طلاق دے دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایجاد کا خاص اہتمام فرمایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ولیمے پر اتنا اہتمام کیا ہو جتنا اہتمام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے پر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اگلے روز جب سورج چڑھ آیا تو آپ نے ہمیں گوشت اور روٹی کھلائی، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ابو عثمان جعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے بنو رفاع کی مسجد جو بصرہ میں ہے آئے، میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، انہیں سلام کرتے۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو میری ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا مجھ سے کہنے لگی اس وقت ہم آپ کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے ان کی تائید کی، انہوں نے کھجور، گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا، میرے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور حکم دیا کہ جا کر عرض کرنا کہ میری امی آپ کو سلام کہتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں وہ حلوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور اپنی والدہ محترمہ کا پیغام دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رکھ دو۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا جاؤ فلاں فلاں لوگوں کو بلا لاؤ۔ آپ نے ان کا نام لیا اور جو شخص راستے میں ملے اسے بھی بلا لاؤ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں لوگوں کو دعوت دینے گیا، جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر اور صفہ یعنی چبوترا لوگوں سے بھرا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ حلوے پر رکھے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا آپ نے وہ کلمات پڑھے، برکت کی دعا کی، پھر فرمایا 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنا لو اور اللہ کا نام لے کر ہر آدمی اپنے آگے سے کھائے۔ جعد کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کل کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا تقریباً 300 لوگ تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حلوے میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تحفہ لے کر آئے تھے، اس میں اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے کہ 300 لوگوں نے اسے کھایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور واپس چلے گئے، لیکن چند لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مجھے ان کے بیٹھنے پر افسوس ہوا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیکن لوگوں کو باتوں میں مشغول دیکھ کر دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں میں چلے گئے۔ آپ دوبارہ تشریف لائے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہم آپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور حجرے میں داخل ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ حجرے میں جانے لگا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ یہ تمہاری یہ روش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا علم سب سے پہلے مجھے ہوا، ان آیات کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کو پردہ کرا دیا گیا۔ آیات حجاب کا نزول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات میں سے تھا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برے بھلے سب لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، کاش امہات المومنین کو آپ پردے کا حکم دیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو امہات المومنین کے باپ، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم بھی امہات المومنین سے پردے کی اوٹ میں بات کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 55 ہے، کہ عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور جن یعنی بادی یا غلام کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا تو منافقین اور دیگر دشمنان اسلام نے بات کا بتنگڑ بنایا، وہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا رہے، انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی۔ وہ منہ بولے بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اللہ کی طرف سے ابھی اس کی موافقت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مطلب بچوں کو ان کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 38 ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی۔ جب لوگوں نے بات بنائی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تردد ہوا اس سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تردد دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی۔ ان لوگوں نے یعنی انبیاء میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سرنڈر کریں۔ اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کے آگے سرنڈر کر دیں، ان کی اطاعت کریں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر زوجیت میں آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، تو اللہ کا حکم مان کر کے ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں دل سے۔ ہمیں دیکھیے دوسروں کے اس میں، دوسروں کے بیان کی ہوئی چیزوں میں، ان ساری چیزوں میں نہیں آنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جو دوسرے اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی تسلیم نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ان کے ہیں، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی تسلیم نہیں کیا تو وہ تو بہت ساری باتیں بنائیں، جس طرح سے منافقین نے بنائی۔ بعض غلط اور باطل روایات کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے کہ جب سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک زید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ابھی زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بے دھیانی کے عالم میں بیٹھی تھی، آپ نے انہیں دیکھا تو ان کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ گھر میں نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے سے انکار کر دیا اور کچھ کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ کے بول سمجھ میں نہیں آئے، البتہ یہ کلمات کبھی کبھی بلند آہنگی سے کہتے رہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان مصرف القلوب، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو بڑا باعظمت ہے، پاک ہے دلوں کو پھیرنے والا۔ جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو تم نے انہیں اندر نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اندر تشریف لانے کا کہا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، جب آپ واپس جانے لگے تو کچھ فرما رہے تھے لیکن میں سمجھ نہیں سکی آپ کیا فرما رہے تھے، البتہ یہ ضرور سنائی دیا کہ آپ فرما رہے تھے سبحان اللہ العظیم، سبحان مصرف القلوب۔ زید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ عنہ پسند آ گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں تاکہ آپ ان سے شادی کر سکیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے اپنے ارادے طلاق کا اظہار کیا تو آپ نے بظاہر انہیں طلاق دینے سے روکا، لیکن طلاق ہونے کے بعد آپ نے ان سے شادی رچا لی۔ یہ داستان بالکل غلط ہے۔ امام ابن عربی نے اس کی تردید میں لکھا ہے کہ یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو دیکھا تو وہ آپ کے دل میں گھر کر گئیں۔ زینب رضی اللہ عنہ کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اس وقت تو پردہ بھی مانے نہیں تھا، بعد میں یہ تعلق کیسے پیدا ہو گیا؟ پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن جو ہی زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ایک دم سے یہ معاملہ کیوں کر ہو گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے آپ کو پاک کر رکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس زمانے میں سیدنا زید رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان تلخی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کر دیا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی متعلقہ خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے، وہ بھی عین اس حالت میں کہ جبکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ کے خلاف پہلے ہی کھار کھائے بیٹھا تھا، اس لیے آپ اس شدید آزمائش میں پڑنے سے ہچکچا رہے۔
اسی بنا پر جب سیدنا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ شخص طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑنے سے بچ جاؤں، ورنہ ان کے طلاق دے دینے کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالی جائے گی کہ خدا کی پناہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے لحاظ سے آپ کو یہ بات، آپ نے قصداً زید کو طلاق سے روکا تاکہ آپ اس کام سے بچ جائیں جس میں آپ کو اندیشہ تھا۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایک بڑی مصلحت کے خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اس مضمون میں تو اسی طرف صاف صاف اشارہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو چھپا رہے تھے وہ یہی تھی کہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہوں گی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے زوجنا کہا سے تعبیر فرما کر ظاہر کیا ہے، اور آپ کو جس بات کا ڈر تھا وہ یہی تھی کہ منافقین لوگ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنے متبنہ کی بیوی سے شادی کر لی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی حکمت خود واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاہلیت کی رسم متبنہ کو باطل کرنا چاہتا تھا جو آپ کے ذریعے ہی ممکن تھی تاکہ وہ لوگوں میں قبولیت حاصل کر لے۔ عربوں میں منہ بولا بیٹا بنانے کا رواج بہت پرانا اور پختہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بنانے کا نظام اور اس پر مرتب ہونے والے جو نگیٹو رزلٹ ہیں اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر ان کی شادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے کی۔ ابھی انہیں زید بن محمد ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4۔ دیکھیے آپ لوگوں کو اور تفصیل سے پڑھنا ہو اس سلسلے میں تو آپ سورہ احزاب ایک مرتبہ تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ اور تھوڑا سا ایک بار یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے انہیں اپنا متبنہ بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس افیلیشن اور نسبت کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اس کا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت ہے سورہ احزاب ہی کی کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف۔ یہاں فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں، یعنی تمہارا لے پالک کو بیٹا قرار دینا یہ کرتا کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہو، کیونکہ وہ تو کسی دوسرے شخص کی پشت سے پیدا ہوا ہے،
اور یہ ممکن نہیں کہ اس کے 2 باپ ہوں، جیسا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی آدمی کے 2 دل۔ ابتدائی اسلام میں لہ پالک کو اجنبی کی طرف نسبت کرنے کا جواز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی والدین کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، ان لہ پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ یہاں تک کہ دیکھیے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ بچپن میں ہی بیچ دیے گئے تھے بازار میں۔ تو پہلے تو انہیں سالم بن ابی حذیفہ کہا جانے لگا تھا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کو پھر سے سالم مولا ابی حذیفہ کہا جانے لگا، یعنی سالم مولا کے آزاد کردہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہ پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں اگر تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو زید بن محمد کہتے تھے، یہاں تک کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان نازل ہوا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور دوست ہو، انت اخونا و مولا۔ یہاں تک کہ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کرے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عرب کے محمل اور مضر رسوم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ اب منہ بولے بیٹے کی وہ حیثیت ختم ہو گئی جو حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے عربوں کے جمود کا خاتمہ کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ فرحہ بتائیے، آپ کچھ کہہ رہی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر وہ وہی طلاق کیوں ہوئی تھی تو وہ آپ نے بعد میں بتا دیا تھا کہ ذہن نہیں ملتا تھا اس لیے۔ جی 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 ملتا تھا۔ اس کے جی علاوہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کی طلاق ہوگی تو آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو جی اب اللہ کا فیصلہ تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے ساری چیزوں کو۔ اسی وجہ سے دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح میں دعا کرتے ہیں، اللہم جی الف بینہما کما الفت بینا، یعنی نبیوں کا نام لے لے کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کے درمیان الفت فرما دے، انسیت پیدا کر دے، جیسے کہ تو نے آدم علیہ السلام کے درمیان کیا، حوا علیہ السلام کے درمیان کیا، حضرت ابراہیم اور ان کی بی بی حضرت سارہ حضرت حاجرہ کے درمیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا۔ تو اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ 2 خاندان الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی نہیں مل پاتا جی ہے نا، تو اسی وجہ سے جی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کرتے ہیں اس کو آگے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔